بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حال ہی میں وزیر اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف صاحب نے کچھ باتیں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کا خیال تھا کہ جمہوریت پر شب خون مارنے والے ڈکٹیٹر سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد وہ سکھ کا سانس لیں گے، لیکن اقتدار کے اونچے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کی ہوس اور حرص نے اس عوام کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ ان کا حکومت کے بارے میں کہنا تھا کہ حکمران ٹولے کی کرپشن، لوٹ مار اور اقربا پروری نے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ اب مسلم لیگ نون کی ریلی بھی ہونے جا رہی ہے، جس کی وجہ سے سیاسی درجہ حرارت عروج پر ہے۔ جبکہ ایک اور خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے لاہور میں ہونے والے جلسوں اور ریلیوں پر پابندی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے۔ کیا وقت آ گیا ہے کہ ملک کو نقصانات سے بچانے کے لیے پاکستانی عوام کو متحد ہو کر قدم اٹھانا ہوں گے؟ اسی سلسلے میں آج ہم بات کریں گے حمزہ شہباز سے، جو کہ ہمارے ساتھ شو میں موجود ہے اور انہوں نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کب تک، سٹارٹ کرتے ہیں۔ حمزہ، ویلکم ٹو مائی شو۔ سب سے پہلے جی شکریہ جی سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ گو زرداری گو کے نعرے جو نواز شریف صاحب لگا رہے ہیں، آپ کے خیال میں کس حد تک کامیاب ہوں گے؟ دیکھیے، یہ گو زرداری گو کا نعرہ ہم نے نہیں لگایا، لیکن آج آپ بھی دیکھتے ہیں ریلوے ملازمین کو، ان کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ حاجی وہاں پر اللہ کے گھر جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے، وہ بھی بد دعائیں کر کے آئیں کہ جی ہماری جیبوں پہ بھی ڈاکہ ڈالا گیا۔ آج جو NICL کا کیس ہے سپریم کورٹ میں ہے، اور کس طرح اپنا قاتل لیگ کہنے والے آپس میں کرپشن کو چھپانے کے لیے گٹھ جوڑ کر کے بیٹھ گئے ہیں، اور آج بجلی کی 3.5 پونے 4 سال سے جو لوڈ شیڈنگ انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ رورل ایریاز میں ہو رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ عام آدمی جو ہے انفارچونیٹلی یہ قابل افسوس بات ہے کہ آج جمہوری سسٹم سے مایوس ہو کر سڑکوں پر آ رہا ہے۔ آپ وہ ساری باتیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں اگری کروں گی کہ یہ سارے مسائل ہیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ آپ نے نہیں اٹھایا جو کہ موجود نہ ہو، لیکن اتنا ٹائم کیوں لگا نون لیگ کو یہ قدم اٹھانے کے لیے؟ کیونکہ پہلے آپ لوگوں نے فرینڈلی اپوزیشن کا رول بھی ادا کیا ہے، تو ابھی اتنا اس کی سوچ میں تھے، پہلے لے لیتے، کیونکہ عوام اب بالکل ہی مرنے لگ گئی ہے، مطلب ختم ہو گئے، مطلب جیسے کہ ابھی وہ پینشن والے صاحب بھی ایک تھے لاہور میں، مغل پورہ کے علاقے میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، مطلب تو یہ اتنا سوچ کیوں رہے تھے، پہلے کیوں نہیں کیا؟ یہ بڑی اچھی سوال کیا آپ نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک بڑا اپنا اچھا ڈاکومنٹ سائن کیا تھا میثاق جمہوریت، اور اس میں چند باتیں طے ہوئی تھی کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں گے اور برداشت کر کے جمہوری نظام کو تقویت دیں گے۔ اور آپ دیکھیے کہ جب 8 فروری کو الیکشن ہوئے، ہم نے بوربن معاہدہ کیا، اور میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ کو پتا ہے کہ کہا گیا وعدے قرآن و حدیث نہیں ہوتے۔ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے ایشو کے اوپر ریزائن کیا، پھر عدلیہ بحالی کی تحریک چلی، اور پاکستانی عوام نے سڑکوں پہ نکل کر عدلیہ کو بحال کرایا۔ اس وقت بھی ہم چاہتے، ہمارے لیڈرشپ کے جو کاغذات نامزدگی تھے مسترد ہو چکے تھے، ہم کو ڈیل کر لیتے، گورنر راج کی تلوار چلائی گئی پنجاب گورنمنٹ کے اوپر، اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے بھرپور احتجاج کیا۔ ہمیں لیکن میرا حمزہ پھر ایک سوال یہاں پر یہی آ جاتا ہے کہ پہلے آپ لوگ آمریت کے خلاف تھے، آپ لوگوں نے احتجاج کیے، دھرنے دیے، واکس کی، اب جمہوریت ہے تب بھی آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، دھرنے دے رہے ہیں، ریلی نکلنے والی ہے، تو یہ اٹ آل ساؤنڈز لائک اے ریبل وداؤٹ اے کاز، مطلب اس حال میں بھی خوش نہیں تھے، اب جب جمہوریت آ گئی ہے تو ابھی اس میں بھی پرابلمز ہیں، مطلب کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، جمہوریت جو ڈیفینیشن بیسک ہے، ڈیموکریسی جو ہے وہ اٹ از فار دا پیپل، آف دا پیپل، بائی دا پیپل۔ تو یہ ابھی جو لوگ آپ کو سڑکوں پہ نظر آتے ہیں لوڈ شیڈنگ کا احتجاج کرتے ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوری ایک نظام میں یہ حسن ہے کہ لوگ اپنے غصے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ڈکٹیٹرشپ میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح لاٹھیاں برسائی جاتی تھیں، لیکن اگر ہم نے 3.5 سال فرینڈلی اپوزیشن کا تانا بھی سہا، ہم نے کیرو لوگر بل کی مخالفت بھی کی پارلیمنٹ میں، ہم نے کنسنسس کے ساتھ 18th امینڈمنٹ کو پاس بھی کیا،
ہم نے اپنا جو ہے وہ عدلیہ بحالی تحریک میں سڑکوں پہ نکل کر عوام کے ساتھ عدلیہ بحال کرائی، لیکن آج لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ 8 فروری کو ڈکٹیٹرشپ سے آزادی کے بعد لوگوں کی زندگی میں کیا فرق آیا؟ لوڈ شیڈنگ زیادہ بڑھ گئی، غربت زیادہ بڑھ گئی، مہنگائی زیادہ بڑھ گئی، انفلیشن آپ کی آج اپنا جو ہے، لیکن آپ بھی تو 60% پنجاب کے اوپر حکومت آپ کے جو ہے پارٹی جو ہے حکومت تو کر رہی ہے نا، 60% ہے نا پنجاب پاکستان کا، اور جو اچھے تعلقات ہیں، اور وہ مطلب یہ تمام تر، اور تو اس وقت مطلب جب آپ لوگ ایڈوائز کر لیتے اس چیز کو کہ جی یہ مسئلے مسائل آ رہے ہیں، آگے آئیں گے، فیوچر پلاننگ یہ کرنی چاہیے، اسی وقت کر لیتے. 3 سال گزر گئے. ہم نے تو یہ کہا تھا زرداری صاحب کو، ہمارے لیڈر خود چل کے گئے تھے جب سیلاب آیا اور 2 کروڑ لوگ ڈوب گئے. ہم نے کہا آپ ایک کمیشن بنائیں اور اس کمیشن میں ایسے لوگ ہوں جن کی کریڈیبلٹی ہو، تاکہ دنیا جو ہے، جب پاکستان اس قیامت سے گزر رہا ہے، دنیا مدد کرے. لیکن اس وقت بھی وزیر اعظم صاحب کے پاس چل کے گئے میاں محمد نواز شریف صاحب. ہم نے کہا کہ ہم آپ کو اپنی ٹیم دیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ نیشنل ایجنڈا پہ جس میں اکنامک ایشوز ہیں اس کو ہم ریزالو کرتے ہیں. لیکن ہماری بات کسی نے سنی نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ 3.5 سال کا عرصہ کسی جمہوری حکومت کو دینے کے لیے بہت کافی ہوتا ہے. جب ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں احتجاج کر کر بات نہیں بن رہی، تو سڑکوں پہ آنا ایک جمہوری حق ہے. عوام کی دکھوں میں، ان کے مسائل کے ساتھ آواز میں آواز ملانا ہر جمہوری پارٹی کا حق ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہم سڑکوں پہ نکل کر پاکستان کو اس کرپشن کے اپنا جو ہے بازار سے نجات نہیں دلائیں گے، آج دنیا جو ہے وہ ہمیں کہہ رہی کہ یہ کرپٹ ترین حکومت ہے. سپریم کورٹ کے فیصلوں پر آج جو ہے وہ حکومت ڈٹائی سے عمل نہیں کر رہی، اور اپنا جو ہے وہ کس طرح سے آپ دیکھیں کہ اپنا جو ہے وہ گٹھ جوڑ ہوا ہے کاف لیگ کا اور پیپلز پارٹی والوں کا، جو ایک دوسرے کو قاتل لیگ کہتے تھے. تو یہ سب چیزیں لوگ دیکھ رہے ہیں. تو اگر آج بھی گھروں میں بیٹھے رہیں گے اور اپنا جو ہے کچھ نہیں کریں گے، تو کل کو پھر کیا ہوگا؟ چلیں مجھے موقع دیں، یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لے کر واپس آئیں گے. اس ڈسکشن کو یہیں سے سٹارٹ کریں گے. ناظرین میرے ساتھ رہیے.